پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نئے دور میں داخل، دونوں ممالک تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم۔ وزیراعظم کی امریکہ کے 249ویں یوم آزادی پر مبارکباد، کہا کہ پاک امریکہ تعلقات کی ایک تاریخ ہے، امریکہ پاکستان کو تسلیم کرنے والے ابتدائی ممالک میں سے ہے۔ شہباز شریف بولے، انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی قربانیاں کسی سے کم نہیں، ہماری توجہ معیشت کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن، استحکام اور خوشحالی کا داعی رہا ہے، کوئی شک نہیں رہا کہ پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ٹھوس شواہد دینے کے بجائے بھارت نے الزام تراشی کا سہارا لیا، پاکستان نے کشیدہ صورتحال میں بہت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بلاول بھٹو کی دہشت گردوں کے خلاف ISI اور را کو مل کر کام کرنے کی تجویز، کہا بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں مگر شرائط پر نہیں۔ مودی اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کی سستی کاپی ہے، گجرات کا قصائی مقبوضہ کشمیر کا بھی قصائی بن گیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے واضح کیا، پیرٹ گن ہو یا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ، مودی ہتھ کنڈے کشمیری عوام کی آواز کو نہیں دبا سکتے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی پارلیمانی وفد کی صدر جنرل اسمبلی اقوام متحدہ سے ملاقات ہوئی۔ پہلگام واقعے پر تشویش کا اظہار، بلاول بھٹو کی قیادت میں 9 رکنی وفد واشنگٹن میں موجود، امریکی حکام اور تھنک ٹینک کے سامنے پاکستانی عوام کا مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ بھارت کو دھچکا، پاکستان کو سفارتی میدان میں کامیابی، پاکستان سلامتی کونسل کی 15 رکنی انسداد دہشت گردی کمیٹی کا نائب صدر منتخب۔ سلامتی کونسل کمیٹی عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف اقدامات کی نگرانی کرتی ہے۔ پاکستان طالبان پر پابندیوں سے متعلق کمیٹی کی صدارت بھی کرے گا۔ کمیٹی طالبان کے اثاثے منجمد سفری پابندیاں، ہتھیاروں کی روک تھام کے فیصلے کرے گی۔ اعلیٰ سفارتکار کا کہنا ہے کہ پاکستان عالمی چیلنجز کے حل میں فعال کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کو دہشت گردوں کا سہولت کار قرار دینے کا بھارتی بیانیہ دفن ہو گیا۔ نے اپنی پوری گلوبل ایفرٹس کی اور ڈپلومیٹک ایفرٹس ان کی بڑی سکسیسفل تھی، اور انڈیا میں کافی آپ نے دیکھا کہ اس کا ماتم ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو بلیم کیا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ ممالک ہیں جن کی عوام نے اتنا زیادہ خوشیاں منائی ہیں، ویسے تو پورے مسلم امہ میں منائی گئی ہیں، لیکن ٹرکی اور آذربائیجان میں تو لوگ سڑکوں میں نکل آئے۔ جولائی کا مہینہ پاکستان کو صدارت ملے گی انشاءاللہ UN سیکورٹی کونسل میں، اور جب ہماری باری آئے گی تو ہم کریں گے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے، فورن سیکرٹری سے، کور ٹیم سے میں نے اپنا مائنڈ دیا ہوا تھا کہ ہم یہ کوئی سبجیکٹ چنیں گے یا پیس کیپنگ چنیں گے۔ نائب وزیر اعظم کی بھارتی دعووں کی کھل کر تردید، اسحاق ڈار کہتے ہیں عالمی برادری پاکستان کے موقف کو تسلیم کر رہی ہے، بھارت میں داخلی بحران اور الزام تراشیاں جاری ہیں، قومی سلامتی کے معاملے پر پوری قوم متحد ہے۔ بیجنگ میں پاکستان، چین اور افغانستان کے سہ فریقی اجلاس کامیاب، بھارت کے پاکستان پر جھوٹے الزامات عالمی سطح پر بے نقاب کر دیے، دوست ممالک کے پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش پر خوشی ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کا امریکہ کا دورہ مکمل ہو گیا، روس کو نظر انداز کرنے کی تردید کرتے ہیں۔ وزیراعظم کی زیر سربراہی قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس، چاروں وزراء کی شرکت، 1000 ارب روپے کا وفاقی ترقیاتی بجٹ منظور، آئندہ مالی سال معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر، ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال میں مہنگائی کا ہدف 7.5% مقرر کرنے کی منظوری، اگلے سال زرعی شعبے کی ترقی کا ہدف 4.5% مقرر، گندم چاول سمیت اہم فصلوں کا ہدف 6.7% مقرر کرنے کی تجویز بھی منظور کر لی گئی، بجلی، گیس اور پانی سپلائی کا ہدف 3.5% مقرر، رواں سال معاشی شرح نمو 3.6% ہدف کے مقابلے 2.68% رہی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس 10 جون کو بلا لیے گئے۔ خیبر پختونخوا کو اپنے حقوق مل رہے ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اعتراف کر لیا، کہا ہمارا صوبہ معاشی طور پر سب سے اچھی پوزیشن میں ہے، ہم آئے تھے تو صوبہ بہت برے حالات میں ملا تھا، 1.25 سال سے صوبے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ IMF کی سونا، نقدی اور منقولہ اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد، ایک دن کے چوزوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی تجویز بھی منظور نہ ہو سکی، ڈیجیٹل سروسز پر ٹیکس کی اجازت، 10 ارب روپے آمدن کی توقع، وینچر کیپٹل کمپنیوں اور سینما انڈسٹری کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر غور، درمیانی آمدن پر ٹیکس میں معمولی ریلیف کی حمایت، 12 لاکھ سالانہ آمدن پر انکم ٹیکس چھوٹ کی اجازت نہیں دی گئی۔
پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات مضبوط معاشی شراکت داری کو فروغ دینا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کی بیلاروس کے وزیر دفاع سے ملاقات میں گفتگو. کہا پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی لیکن بھارت نے حملہ کیا جس کا بھرپور جواب دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے تینوں مارکوں پہ جو ہے وہ پاکستان کو فتح دی. بھارت نے دہشت گردی کو باقاعدہ اپنی فورن پالیسی کا ایک اہم جز بنایا ہے کیونکہ ان کی فورن پالیسی دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے, اس کا حصہ ہے. اسی لیے کلبھوشن یہاں پہ آپریٹ کر رہا تھا اس فورن پالیسی کے تحت اور یہ فتنہ الہندوستان کی اس آپریشن کا حصہ تھا. اور مودی اپنی الیکشن کی تقریروں میں کیوں بلوچستان کا ذکر کرتا ہے؟ کیونکہ فتنہ الہندوستان بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں کی نہ صرف فنڈنگ کرتا ہے بلکہ اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے اور بہت ساری کارروائیوں میں باقاعدہ طور پہ ان کے ہینڈلرز جو ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں. ہم نے عسکری ہی نہیں سفارتی محاذ پر بھی بھارت سے جنگ جیتی. وزیر اعظم نے بھی پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا. بھارتی میڈیا کی جگ ہنسائی ہوئی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارا گھر پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا. دشمن جنگ میں شکست کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہے. بلوچستان میں فتنہ الہندوستان دہشت گردی کر رہا ہے. بھارتی دہشت گردی کینیڈا, امریکہ اور آسٹریلیا تک پہنچ چکی ہے. مٹھی بھر دہشت گرد ریاست پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وزیر اعظم کی کل دورہ سعودی عرب کے لیے روانگی. عید سعودی عرب میں ہی گزاریں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, خواجہ آصف اسحاق ڈار اور عطا اللہ تارڑ بھی شہباز شریف کے ہمراہ ہوں گے. چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی تقرری. وزیر اعظم نے عمر ایوب کو مشاورت کے لیے مدعو کر لیا. اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم کے خط کی تصدیق کر دی. کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کی مدت 26 جنوری کو ختم ہو چکی ہے. جلد پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل سے متعلق خط اسپیکر کو لکھوں گا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط. اپنے خلاف دائر نااہلی ریفرنس کی قانونی اور آئینی بنیاد, کارروائی کا مکمل ریکارڈ, مصدقہ کاپیاں, شواہد اور اسپیکر کی ثوابدیدی نظیریں فراہم کرنے کا مطالبہ, تیسرے فریق کی درخواستوں کی وضاحت اور پارلیمانی شفافیت اور منصفانہ عمل کے لیے فوری وضاحت کا تقاضا کر دیا. سمڑیال الیکشن کو نہیں مانتے. تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہہ دیا. بولے الیکشن میں دھاندلی کی گئی. تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا. الیکشن میں پولیس کو رکاوٹ کی اجازت نہیں ہوتی. وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری نے کرارا جواب دیا. کہا کہ 39,000 ووٹوں کی لیڈ سے شکست کے بعد دھاندلی کا الزام لگانا شرمناک ہے. سمڑیال کے عوام نے بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف بیانیے کو مسترد کر دیا. بانی پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے کہ حکومت قبول کریں. 9 مئی پر معافی مانگے. علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے لوگ لچک دکھانے کا کہہ رہے ہیں. عمر ایوب تحریک کی ساری ذمہ داری سنبھالیں گے. سلمان اکرم راجہ پارٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کرائیں گے. مکہ المکرمہ کی مقدس اور پرنور فضاؤں میں لبیک اللہم لبیک کی روح پرور صدائیں. مناسک حج کا باضابطہ آغاز. دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین مینا میں جمع. رات عارضی خیمہ بستی میں قیام کریں گے. عازمین حج کل میدان عرفات کا رخ کریں گے. حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ کل ادا کیا جائے گا. خوبصورت, تگڑے اور سستے جانور کی تلاش. مویشی منڈی میں خریداروں اور بیوپاری میں بحث و تکرار. ملک بھر کے مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی. کہیں بڑے بڑے بیلوں کا دبدبا تو کہیں خوبصورت بکروں کی بہار. خریدار جانوروں کی قیمت, وزن اور خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئے. بیوپاری کی بھی دلکش انداز میں جانوروں کی نمائش. بچوں کا جوش دیدنی. ہر کوئی اپنی پسند کا جانور خریدنے میں مصروف. صدر مملکت کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اندرونی کہانی. ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی اور ملک کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوئی. بجٹ میں صوبوں اور اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے پر اتفاق ہوا. سمڑیال ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی شکست پر صدر پارٹی عہدیداروں سے ناخوش. وزیر مملکت بلال بن ثاقب کی وائٹ ہاؤس میں امریکی عہدیدار سے اہم ملاقات. بٹ کوائن, ڈیجیٹل اثاثوں اور غیر مرکزی مالیاتی نظام پر تبادلہ خیال. پاکستان اور امریکہ کے درمیان ڈیجیٹل اثاثہ جات میں باہمی تعاون کے فروغ پر اتفاق.
پاکستان کو گلوبل ساؤتھ میں ڈیجیٹل معیشت کا رہنما بنانے کے خواب کے لیے مشترکہ عزم نوجوانوں کو بااختیار بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر اہم ملاقات، ملکی صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں خطے کے حالات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے JUI سربراہ کی خیریت دریافت کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چینی کھانا چھوڑ دیں، زیادہ ورزش کریں تو فٹ ہو جائیں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے فٹنس راز سب کو بتا دیا۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کا بڑا آپریشن، بھارت نواز خوارج کا قلعہ قمع، مزید 14 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ دہشت گرد بھارتی حمایت یافتہ فلطنال خوارج سے تعلق رکھتے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ وزیراعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا کہ انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ بھارتی حکومت کی سکھ یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کارکنان کی کڑی نگرانی، سوشل میڈیا پر سکھ شناخت کے اظہار پر اکاؤنٹس بند، پوسٹس ڈیلیٹ کر دی گئیں۔ خالستان کا لفظ بولنے پر غداری کے مقدمات درج، معروف سکھ یوٹیوبر جسبیر سنگھ پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار۔ بھارتی پولیس کا دعویٰ کہ جسبیر سنگھ نے متعدد بار پاکستان کا دورہ کیا، موبائل سے پاکستان سے جڑے نمبرز اور پیغامات ملے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کا مودی سرکار پر کڑا وار، آپریشن سندور کی ناکامی اور خارجہ دفاعی پالیسیوں میں شدید خامیاں، بھارت کی عسکری اور سفارتی ساکھ کو نقصان پہنچانے اور عالمی طاقتوں کے سامنے سرنڈر کرنے کا الزام۔ کہا مودی حکومت بھارت کی عسکری اور سفارتی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے اور اپنی حکمت عملی میں کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ایک خواب، ایک زندگی چھن گئی، ٹک ٹاکر ثنا یوسف زندگی سے محروم۔ ملزم عمر حیات عدالت میں پیش، شناخت پریڈ کے لیے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ کیس میں مزید تحقیقات، ملزم کا موبائل ڈیٹا اور دیگر شواہد بھی حاصل کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر کی کھلی چھوٹ، پریڈی تھانے کی حدود میں موبائل فون مارکیٹ میں ڈکیتیوں کا سلسلہ جاری، 58 لاکھ روپے لوٹنے والے ملزمان گرفتار نہ ہو سکے، تاجروں کا تحفظات کا اظہار۔ پولیس کی نفری کمی اور ناکامی نے کاروباری مراکز کو ڈاکوؤں کی جنت بنا دیا۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں گھر سے خاتون اور بچے کی لاشیں ملی ہیں، گھر سے ایک شخص شدید زخمی حالت میں بھی ملا۔ پولیس کے مطابق علاقہ مکینوں نے گھر سے لڑائی کی آوازیں سنی تھیں، گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا، واقعہ بظاہر گھریلو جھگڑا لگتا ہے۔ کراچی کی ملیر جیل سے زلزلے کے دوران قیدیوں کا فرار، دفعہ 380 کا قیدی آصف ضمیر کی آواز پر واپس آ گیا، رضاکارانہ طور پر گرفتاری دے دی، کہا کہ اپنی سزا مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آصف کا مزید کہنا تھا کہ 10 مہینے ہو گئے، میرا مزید بھی کیس چل رہا ہے۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری کا لانڈی جیل کا دورہ، صوبائی وزیر کو قیدیوں کے فرار سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ کراچی میں لانجھی فالٹ لائن متحرک، قائدآباد، شاہ لطیف ٹاؤن، بھینس کالونی میں آج بھی زلزلے کے جھٹکے، تعداد 26 ہو گئی، شہری شدید خوف و ہراس کی لپیٹ میں، ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، فالٹ لائن اب معمول پر آ رہی ہے، آئندہ ہفتے تک مزید جھٹکوں کا خدشہ برقرار۔ ماہرین کا بتانا ہے کہ فالٹ لائن پر موجود عمارتوں میں کم از کم 6 شدت کے زلزلے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ کراچی میں نگلیریا کے باعث 23 سالہ نوجوان جاں بحق، ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق نوجوان کا تعلق اورنگی ٹاؤن سے تھا۔ نوجوان کو 30 مئی کو اسپتال میں داخل کیا گیا، نگلیریا کی تصدیق 1 جون کو ہوئی۔ بھارت کے شہر بنگلورو کے اسٹیڈیم میں بھگدڑ، خاتون سمیت 11 افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی ہو گئے، زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ رائل چیلنجرز بنگلور کی IPL جیتنے کی خوشی میں فینز جشن منا رہے تھے کہ بھگدڑ مچ گئی اور لوگ پیروں تلے کچلے گئے۔ ایران یورینیم کی افزودگی معطل نہیں کرے گا، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکہ کو 2 ٹوک جواب،
امام خمینی کی برسی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ امریکہ کون ہوتا ہے ایران کی یورینیم افزودگی کے حق کا فیصلہ کرنے والا؟ امریکہ غزہ کے مظالم کا شراکت دار ہے، اسے خطے سے نکال باہر کیا جانا چاہیے۔ ایران امریکی اشاروں کا انتظار نہیں کرتا، خطے کی حکومتیں جان لیں، صہیونی حکومت کے بھروسے کسی کو تحفظ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلوچستان کے میدانی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم اور خشک موسم، درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ پنجاب میں زیادہ تر علاقوں میں گرمی، شمالی علاقوں میں ہلکی دھند اور خوشگوار موسم۔ سندھ کا موسم شدید گرم، حیدرآباد اور کراچی میں گرمی کی لہر جاری۔ گزشتہ روز درجہ حرارت 40 ڈگری سے زائد۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں موسم سرد، میدانی علاقوں میں گرم۔ اسلام آباد میں معتدل اور خوشگوار موسم۔ گلگت میں سرد اور برفباری کے باعث آزاد کشمیر کا موسم خوشگوار، چند علاقوں میں بارش یا ژالہ باری کا امکان۔ پی ایس ایل سیزن 11 اور 12 کا انعقاد کب ہوگا؟ ممکنہ تاریخیں سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی کو اگلے دونوں ایڈیشنز کے لیے نئی ونڈو کی تلاش۔ 11ویں ایڈیشن کو دسمبر 2025 سے جنوری 2026 کے درمیان شیڈیول رکھنے کی تجویز۔ 12ویں ایڈیشن کے لیے ممکنہ تاریخیں جنوری اور فروری 2027 کے درمیان ہو سکتی ہیں۔ اور ملک بھر میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ۔ ادارہ شماریات کے مطابق جانور اور مویشیوں کی تعداد کے حوالے سے جاری رپورٹ کے مطابق گدھوں کی تعداد مزید 1,09,000 بڑھ گئی۔ اس کے بعد ملک میں موجود گدھوں کی تعداد 59,38,000 سے بڑھ کر 60,47,000 ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں گھوڑوں کی تعداد میں 1,000 اور خچروں کی تعداد میں 3,000 کا اضافہ ہوا۔